محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج 17 رمضان المبارک ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ 17 رمضان المبارک یوم البدر ہے، یوم الفرقان ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بعثت ہوئی، اپنی دعوت کا آغاز کیا، آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ اور یہ جو تم نے کئی خدا اپنے رکھ کر ان کے بت بنا کے ان کو پوجنا شروع کیا ہوا ہے، اس سے باز آؤ اور غیر اللہ کی غلامی سے نکل کر ایک واحد اللہ کی غلامی میں آ جاؤ اور اللہ کے مقابلے میں ہر بت جو تم نے ہاتھ سے بنایا ہے یا جو تم نے خیال سے بنایا ہے اس کو توڑ دو۔ تو جو وہاں کے سمجھدار لوگ تھے ان کو بات تو سمجھنے میں دیر نہیں لگی، لیکن اس کے بعد ماننے والے تھوڑے تھے، اس لیے کہ مانا انہوں نے کہ جو اس کے لیے اپنے تعلق توڑنے پر تیار تھے، مانا انہوں نے جو اس کے لیے اپنے مالی نقصانات اٹھانے کے لیے تیار تھے، مانا انہوں نے کہ جو اپنی برادری سے تعلق منقطع کرنے کے لیے تیار تھے، مانا انہوں نے جو وہاں ان کی چودراہٹیں تھیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ کہ جنہیں چودراہٹیں عزیز تھیں، جنہیں سرداریاں پیاری تھیں، جنہیں مفادات عزیز تھے، وہ مفادات، وہ سرداریاں، وہ چودراہٹیں ان کی پاؤں کی بیڑیاں بن گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنے کے باوجود ماننے سے محروم رہ گئے۔ اب جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو ان کو نکھیڑا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ ایک بیانیہ آتا ہے، اس کا ایک جوابی بیانیہ آ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو اپنے مفادات کی وجہ سے اس بات کو قبول نہیں کرتے وہ اس کے اندر باطل طریقے سے دلائل دے کے لوگوں کو ملتبس کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر ایک حق و باطل کو نہ سمجھنے کی ایک عجیب قسم کا التباس پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر معجزے دکھاتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس نے فرعون کے سارے ڈھونگ کو چٹ کر دیا اور یہ کہ ثابت ہو گیا کہ حق کس طرف ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بدر کا معرکہ ہے، اس معرکے نے یہ ثابت کیا کہ حق کس طرف تھا، سچا کون تھا، حق کیا تھا، کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ یہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے۔ ہم چاہیں تو یہ ایک جمعہ نہیں، ایسی کئی تقریریں اس یوم الفرقان کا جو پس منظر ہے، بدر کے جو واقعات ہیں، اس کے بعد کے جو حالات ہیں،
اس کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود ایک یوم الفرقان درپیش ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے بارے میں آج پھر ویسی ہی ابہامات جو ہیں وہ پیدا کر دیے گئے ہیں۔ آج وہ دین اس طرح غالب نہیں ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غالب چھوڑ کر گئے تھے، اور دنیا کو، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو ہمیں تو اپنے یوم الفرقان کو پہچاننا چاہیے، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ میں یا آپ، ہم لائن کی کس سائڈ پر کھڑے ہیں، حق پرستوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تا صبح قیامت تک کے لیے ہمیں ایک روشنی عطا فرمائی ہے، جس کی روشنی میں ہم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، اور اس روشنی کا دوسرا نام ہے قرآن حکیم، فرقان حمید۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں وہ نازل کیا گیا ہے۔ جہاں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، تو وہاں رمضان کی جو سب سے بڑی برکت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ عظمتوں والی کتاب اتری ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ اسی کی آگے وضاحت آئی ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یعنی یہ ہدایت کی بینات پر جو اس کی تشکیل ہوئی ہے، مشتمل ہے، اور یہ فرقان ہے، یہ خود بھی فرقان ہے۔ جیسے لوگوں کے لیے وہاں غزوہ بدر فرقان بنا تھا، ایسے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے فرقان بنا دیا ہے کہ جس کے معیار پر پرکھ کر تم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو۔ اور اس اعتبار سے دنیا میں جو بھی دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، جو اسلام کے اوپر مختلف باطل کے لبادے چڑھائے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری دور ہوگا اس دور میں یہ دجل اور یہ فریب اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ دجالیت کا جو دور ہوگا اس میں یہ کنفیوژن، یہ ابہام، یہ فریب اپنے کمال کو پہنچے گا، اور حضور نے فرمایا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس فتنے میں بھی آپ کو روشنی دکھائے گا۔ چنانچہ اس کی ایک سورہ مبارکہ کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات اس دجال کے اوپر پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب اور اس کے دجل اور اس کے ابہام سے اس کو بچا لیں گے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جو ہر جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اگلے جمعے تک ایسا نور عطا کر دیں گے کہ جس کی روشنی میں وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے گا، اور وہ کسی طرح کے اس طرح کے فریب میں نہیں آئے گا۔ آج اسلام کے بارے میں جو فریب پیدا کر دیے گئے ہیں، اور جس طرح اس کو ایک دین سے مذہب بنا دیا گیا ہے، اور جس طرح اسلام کو ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک محدود دائرے کے اندر سکیڑ دیا گیا ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنما یہ خاص طور پہ اس کے یہ مضامین جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے کہ آج اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہم دورہ ترجمہ قرآن میں ابھی گزرے ہیں، پوری سورہ مبارکہ پڑھی ہے۔ جس نے ذرا تھوڑا اس سے ذرا تفصیل سے دیکھنا ہو تو وہ دورہ ترجمہ قرآن کے اس حصے میں دیکھ سکے گا، لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ پہلے دروس دیے تھے، وہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے، آخری 2 رکوع رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ان کا لنک بھی موجود ہے، جو لینا چاہے گا اسے دستیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن آج میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اصل میں پیغام کیا دیتی ہے، یہ سمجھاتی کیا ہے۔ یہ سمجھاتی یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ 2 نقطۂ نظر کے لوگ رہے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جن کا جینا اور مرنا دنیا کے لیے ہے، اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اور جو سمجھے کہ چپڑی بھی ہوں اور 2 ہوں، یہ نادانی کی بات ہے۔ یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کی ترجیح اول کیا ہے۔ اگر 2 میں سے ایک چھوڑنا پڑ جائے تو آپ کون سا چھوڑیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ 2 ہیں، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔
اور کبھی آپ کو لا کر کسی ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا جائے کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پہلے سے کیا ہوا ہونا چاہیے کہ میرا انتخاب کیا ہوگا، میری ترجیح کیا ہوگی۔ قرآن مجید کی ڈیمانڈ یہ ہے، اور تمام انبیاء کے جو قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مومن بہر صورت ترجیح آخرت کو دیتا ہے، اور دنیا کا ہر مفاد آخرت کی کامیابی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی کی مثال ہے، باقی نبیوں رسولوں کا معاملہ بھی یہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب تیار کیے تھے ان کی زندگیوں کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم تو جیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرا جینا، میرا مرنا اسی طرح اللہ کے لیے ہے جیسی میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ نماز آدمی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، قربانی آدمی اللہ کے لیے دیتا ہے، تو جو آدمی اپنی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اپنی قربانی اللہ کے لیے دیتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید مجھے یہ بتاتا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اسی طرح اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پہلی روشنی یہ درکار ہے، جس نے یہاں فیصلہ نہیں کیا ہوا اسے بڑی آسانی سے دجال اپنے فتنے کا شکار کر لے گا۔ اور اس اعتبار سے قرآن مجید نے سورہ کاف میں ہمارے سامنے جو تفسیر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن، یعنی جس کا نقطہ نظر وہ ہو گیا کہ میری ترجیح آخرت ہے، اس پر جو کیفیات دنیا میں آ سکتی ہیں، جو حالات اسے درپیش ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک حالت اس کی وہ ہے جو اصحاب کاف کی حالت تھی کہ جس میں ایک اوپر بادشاہ ہے ظالم دقیانوس، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر اپنا موقف تبدیل نہیں کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ اور وہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں سنسار ہونا گوارا ہے، قبول ہے، ہم اپنی جان کی بازی ہار جائیں گے، لیکن وہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کو نہیں چھوڑیں گے، اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یو ٹرن نہیں لیں گے۔ اور اب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب اپنے پاس سے کوئی رحمت کا سامان فرما دے، اور یہ جو ہمیں معاملہ درپیش ہے اس میں ہماری رہنمائی فرما کہ ہم کیا کریں۔ جو ان کی سمجھ میں آتی ہے، اپنے معاشرے سے نکلتے ہیں، اپنی سہولتیں چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں۔ یہ ابھی نوجوان ہیں، میں نے اس لیے نہیں کہا بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کے ہوں ہی نہ۔ ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑتے ہیں، اور اپنی آبادی سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اور خطرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، خطرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، خطرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے آبرو لوٹی ہے، خطرہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک موقف اپنایا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور تیرے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے خطرہ ان کے لیے پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جو اس طرح یکسو میرے لیے ہو جائے، میں اس کی مدد پھر کیسے کرتا ہوں۔ 300 سال اللہ نے ان کو غار میں سلائے رکھا ہے۔ اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ نہیں ہے کہ آپ 300 سال غار میں جا کے سوئے رہے، فرق کوئی نہیں پڑا، 300 سال کے بعد اٹھے اور پھر مر گئے، آج زندہ نہیں ہیں، مرنا ہی ہے، 300 سال کے بعد بھی مر گئے۔ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر جان پہ بھی بن گئی ہے تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس نے سبق ہمیں یہ دیا۔ دوسرا واقعہ سنیے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، دولت مند ہے، اس کے باغ ہیں، اس کے پاس دنیا کے وسائل ہیں، اس کو ہر سہولت میسر ہے۔ اس کا ایک دوست ہے، بچپن میں دونوں اکٹھے تھے، ہم جولی تھے، ہم نوالا، ہم پیالہ تھے۔ ذرا بڑے ہوئے تو ایک فقیر بن گیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب آدمی، اور دوسرے کو اللہ نے مال و دولت دے دیا۔ اب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ جو دنیا سے محروم آدمی ہے، جس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی بات کا وزن بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات کا وزن ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہوں، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وہ اپنے اس دوست کو بتاتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کا جو بھی باغ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ دوست اسے کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت سے زیادہ میری محنت ہے، میرا منصوبی بندی ہے، میری پلاننگ ہے، میری صلاحیت ہے، اور میری اولاد ہے۔
ہم نے مل کے یہ باغ بنایا ہے۔ محنت سے ہوتا ہے دنیا میں، محنت سے دنیا ملتی ہے، محنت سے، اچھا منصوبہ بنانے سے، اچھی اسٹریٹجی بنانے سے، اور اللہ اللہ کرنے سے دنیا نہیں ملتی۔ تم دیکھتے نہیں ہو، جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہو، اور اللہ نہیں دیتا، بندہ محنت کرے تو ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا۔ وہ اس سے مروب ہوئے بغیر، اس سے گھبرائے بغیر، اس سے کسی بھی درجے میں تاثر لیے بغیر، اس کو صاف کہتے ہیں اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم من نطفۃ، اس مٹی کا نطفہ کیا، ثم جعلک رجلا، پھر تمہیں ایک اچھا بھلا سواک رجلا، پھر تمہیں ایک چلتا پھرتا مضبوط انسان بنا دیا۔ لیکن اللہ ربی، لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ تم نے نہ صرف اس رب کا کفر کیا ہے، بلکہ جو توکل، جو امید، جو توقع، جو انحصار اس ذات پر ہونا چاہیے، تمہارا وہ توکل، وہ امید، وہ انحصار اپنے اس باغ پر ہو گیا ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہیں روزی اس باغ سے ملتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مشکلات اس باغ سے حل ہوتی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سارے مسئلوں کا حل تمہارے یہ بیٹے اور تمہارے یہ اموال ہیں، لیکن میرا توقع، میری امید، میرا توکل اس ذات پر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب ان کا مکالمہ ہوتا ہے اور آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے گا، اور کیا معلوم تیرے باغ کے اوپر کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ختم ہو جائے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ نکلے منہ سے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے جو پھل تھا وہ سمیٹ لیا گیا، باغ ویران ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ اب اسے سمجھ آئی، اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اور وہ یہاں پہ کوئی بت نہیں ہے جس کو اس نے شریک بنایا ہو یا بتایا ہو، یہاں کوئی دوسرا الہہ نہیں ہے جس کو اس نے شریک بتایا ہو۔ یہاں اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز تھی تو وہ اس کے وسائل تھے، وہ اس کے دنیا کا مال و اسباب تھا، وہ اس کا باغ تھا اور اس کی کھیتی باڑی تھی جس کو اس نے اللہ کے مقابل لا کے کھڑا کیا تھا، اور اسے اب پتہ چلا کہ یہ بھی ایک نوع کا شرک تھا۔ اور اس کو جو کنکلوڈ کیا، اس کا جو نتیجہ نکالا، جیسے اس کا ایک نتیجہ نکالا تھا، ایسے اس پورے واقعے کا اس کا بھی ایک سبق دیا۔ وہ سبق کیا ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ثابت ہو گیا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ دو واقعات کے حوالے سے، پہلے سوچ لیتے ہیں، ہم غور کر لیتے ہیں کہ یہ جو دو قسم کے موقف ہیں، ان موقف میں سے میرا کون سا ہے؟ میرے سے مطلب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ بالفرض ہمارے سامنے یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک طرف زندگی کا اور موت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اپنا موقف چھوڑنے کا مسئلہ، ایمان چھوڑنے کا مسئلہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، اللہ مجھے ہمت دے، اور میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا، جان سے گزر جاؤں گا، تو یہ ہمارا اصحاب کہف والی سنت ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ مطلوب شے ہے۔ اور اگر دل میں یہ آئے کہ نہیں، جب اس طرح کی مجبوری ہو، جب اس طرح کی مشکل پڑے، جب اس طرح کی مصیبت آئے، تو پھر بندے کو ذرا دائیں بائیں ہو جانا چاہیے، پھر ذرا خیر ہے، آخر آدمی کلمہ کفر کہہ کے بھی مجبوراً تو کافر تو نہیں ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے مسلمان ہم رہیں گے، لیکن یہ کہ ہمارے دل کے اندر وہ والا ایمان نہیں ہے جو سورہ کہف، اصحاب کہف کے حوالے سے ہمارے سامنے لے کے آتی ہے، یہ ہم اس سے مختلف چیز ہو گئے ہیں۔ دوسرے واقعے کے اعتبار سے سوچئے کہ ہماری توقع، ہمارا توکل، ہماری امید اللہ سے زیادہ ہے یا اپنے کاروبار سے زیادہ ہے؟ اللہ سے زیادہ ہے یا اپنی نوکری سے زیادہ ہے؟ اللہ سے زیادہ ہے یا جہاں سے ہم ارن کر رہے ہیں، جہاں جو ہمارا کیریئر ہے، جو ہمارا پروفیشن ہے، اس پر زیادہ ہے؟
چھوٹا سا ایک اپنا امتحان ہم لے سکتے ہیں. میں بیمار پڑ جاؤں تو ڈاکٹر اور گولی پر توکل زیادہ ہے یا شفا کا اللہ کے ہاتھ میں ہونے پر؟ ایک تو ہوتا ہے ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. سوچیں، گہرائی میں سوچیں کہ میرا زیادہ بھروسہ کس کے اوپر ہے. میرے سر کے درد کو آرام دینے والی شے اسپرو کی گولی ہے یا اللہ کا اذن ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے گی، صرف اسی سے پتہ لگ جائے گا. باقی ساری زندگی کا رخ آپ اپنا خود معلوم کر سکتے ہیں. اکثر دل کے حال ہم نہیں جانتے، لیکن ظاہر سے جو اکثر و بیشتر نظر آتا ہے، ہماری اکثریت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نوکری چھوٹ گئی تو بھوکے مر جائیں گے، کاروبار چلا گیا تو پھر کیا ہوگا. لہٰذا کاروبار پہلی ترجیح بن جاتی ہے، نوکری پہلی ترجیح بن جاتی ہے، دین پر کمپرومائز ہو جاتا ہے، دین پھر دوسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے دین کو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں کہ دین کو اس فقیر جیسے مددگار نہیں ملے کہ جس نے اپنی دوستی قربان کرنا گوارا کر لیا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. دین کو اصحاب کہف جیسے دیوانے نہیں ملے. دین کو ملے ہم جیسے عقل مند کہ جہاں آسانی ہو چلتے ہیں، ذرا مشکل پیش آئے تو ذرا یو ٹرن لے لیتے ہیں، چھوٹا سا یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہے. چلیں خیر آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ایک بڑا واقعہ آیا ہے وہ قصہ ہے ایک پرانا، بہت پرانا قصہ، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور وہ قصہ ہے آدم و ابلیس ہے. یہ بھی دو موقف ہیں. ابلیس کے پاس دلائل ہیں، آدم کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. غلطی دونوں سے ہوئی ہے، اللہ کا حکم دونوں نے توڑا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے یہ دانہ نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا. ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. حکم عدولی دونوں سے ہوئی ہے، آگے کا طرز عمل مختلف ہے. ایک وہ ہے کہ جس نے اپنی نافرمانی پر اللہ سے معافی مانگ لی، اے اللہ غلطی ہو گئی ہے، یہ مجھ سے ہو گیا، میں نے جان پر ظلم کر لیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دوسرا وہ ہے جس نے کہا رب میں نے جو کیا ہے یہی منطقی طور پر ٹھیک کام تھا، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. آگ بہتر ہے، مٹی کمتر ہے. بہتر کا کہتر کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، تیرا حکم ہی غلط تھا. اس میں سبق کیا ہے؟ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی غلط رخ، کوئی موڑ مڑتے ہیں، کوئی دین کے معاملے میں پسپائی اختیار کرتے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا کوئی کام کرتے ہیں، یا اللہ کے مقابلے میں اپنے وسائل کو اہمیت دے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے اس گناہ پر نادم ہوتے ہیں، اپنی اس غلطی پر پچھتاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا اس کے بعد ہم اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، یا اس کے بعد ہم اس کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کام کیا یہ بالکل ٹھیک تھا، یہی جسٹیفائیڈ ہے، یہی اس کا ریشنل ہے، یہی صحیح تھا جو میں نے کیا. یہاں پہ بڑا صاف سیدھا سا ٹیسٹ ہے. اگر ہم جسٹیفیکیشن دینے پہ آ گئے، جواز تراشنے پہ آ گئے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے طریقے معلوم کرنے پہ آ گئے یہودیوں کی طرح، تو یہ سارے شیطانی طریقے ہیں، یہ ابلیسی طریقے ہیں. اور اگر ہم نے ہاتھ باندھ کے اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، اللہ تیرا بندہ ہوں، کمزور ہوں، مجبور ہوں، مقہور ہوں، نہیں ہو سکا جو مطلوب تھا، معافی طلب چاہتا ہوں، آئندہ کے لیے استقامت دے، آئندہ پکا ارادہ کرتا ہوں، یہ آدمیت ہے، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ. ہم پھر اپنا جائزہ لے لیں، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. غلطی کے بعد ہمارا موقف اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام والا ہوتا ہے یا شیطان والا ہوتا ہے؟ اور اس سے اگلے رکوع میں اسی کو کھولا گیا ہے، اسی بات کو کھولا گیا ہے. ایک طرف یہ بتایا گیا، ایک تو دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ اس کے فریب میں نہ مبتلا ہو، اس کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو کے آخرت کو نہ بھول جاؤ. اور اس سے اگلے رکوع میں اس حقیقت کو کھولا گیا کہ جب نبی یا رسول آ کے یہ بات سمجھاتے ہیں لوگوں کو، تو ان کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہو کے مجادلہ شروع کر دیتے ہیں، دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں.
یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ناراض کون کون ہو جائے گا؟ اگر ہم دین کے راستے پہ چلیں گے تو مشکلات کیا کیا پیش آئیں گی؟ یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، یہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے عام آدمی کے ذہن میں، وہ الجھ کے رہ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ ادھر چلوں یا ادھر چلوں، اور چونکہ نقد فائدہ دنیا کا ہوتا ہے اس لیے وہ نقدی قبول کر لیتا ہے، وہ جو ادھار والا معاملہ ہے اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ انسان کی عادت ہے نا، یہ جتنے ہمارے محاورے ہیں، 9 نقد 13 ادھار، یہ ہماری اسی رجحان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، تو جب وہ کنفیوز ہوتا ہے تو وہ غیر شعوری طور پر ہی صحیح وہ پہلی ترجیح دنیا کو بنا بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ نقد ہے، اس کا سودا دست بدست ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت ادھار سودا ہے، وہ ابھی کسی نے دیکھی بالی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے دور میں سب سے بڑا کام اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ اس کنفیوژن کو پھیلانے کا کام ہو رہا ہے۔ ایک دین کا بیانیہ ہے، ایک دین کا نیریٹو ہے، ایک ہمارے دین کے تقاضے اور مطالبے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں دین میں پردہ نہیں ہے، یہ سود حرام نہیں ہے، سود کھانا حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے، یعنی بینکوں کو دو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے لوگ کھڑے ہو کے پھر اپنی برائی کے لیے جیسے شیطان نے جسٹیفیکیشن دی تھی ایسے پھر اس کے لیے استدلال کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جتنے وسائل ہیں نا ابلاغ کے، بات پہنچانے کے، اب مولوی صاحب کے پاس بچا کیا ہے؟ ایک جمعے کا خطاب بچا ہے، یا نمازوں کے بعد کوئی بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا، ایک جمعے کا خطاب بچا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی بات پہنچانے کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ ان لوگوں کے قبضے میں ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کے مقدمے پیش کرتے ہیں کہ جو دین کی اصلیت کو چھپا دیں، دین کی حقیقت کو گہنا دیں، اور اس کے مقابلے میں اپنے باطل دلائل سے ایک ایسی تصویر پینٹ کرتے ہیں کہ جس میں دنیا داروں اور دین داروں کا آپس میں کوئی فرکشن باقی نہ رہے، کوئی ٹکراؤ باقی نہ رہے، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑی بدامنی ہوئی ہے یہ انہی 2 موقفوں کے ٹکرانے سے ہوئی ہے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان کو معجزے دے کے بھیجا، اس کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اختلاف کس نے کیا؟ اختلاف انہوں نے کیا جو بغیم بینہم، آپس میں دنیا کی دوڑ میں جو آگے جانا چاہتے تھے انہوں نے اختلاف کیا۔ اور اللہ بتاتے ہیں یہی امتحان ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، جب نبی آ چکے تھے اس کے بعد لوگ اختلاف نہ کرتے، لوگ جنگ و جدال نہ کرتے، لوگ قتل و قتال نہ کرتے، جبکہ ان پر حقیقت واشگاف کر دی تھی آ کے نبیوں نے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگ اختلاف میں پڑے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو کچھ ایمان لے آئے اور کچھ دنیا کے رہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ اختلاف رہا، یہ ٹکراؤ رہا۔ اے مسلمانوں، اب تم ایمان لے آئے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ بغیر ٹکرائے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ ٹکراؤ ہوگا اور اسی میں پتہ چلے گا کہ کون یو ٹرن لینے والا ہے اور کون اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کرنے والا ہے۔ اس امتحان سے سرخرو ہونے کے بعد تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ نے مخصوص کیا ہوا ہے، جس میں ساری نعمتیں ہوں گی، یہاں کے سارے غموں کا مداوع ہوگا، یہاں کی ساری مشقتوں کے بدلے میں چین ہوگا، یہاں کے سارے مصائب و آلام کا مداوع وہاں کیا جائے گا، یہ اس کے بدلے میں وہاں ہونا ہے۔ اور جو لوگ آ کے آپ کو بتائیں کہ نہیں 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 ہم نے مل جل کے رہنا ہے، ہم نے کو ایگزسٹنس کرنا ہے، حق و باطل کو گڑمڑ کر کے چلنا ہے، یہ وہ باطل پرست لوگ ہیں جو اس وقت ذرائع ابلاغ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت ان کی نفی پر مبنی ہے، لیکن یہ کہ میں صرف آپ کو آسانی کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر سنا دیتا ہوں جو
صاحب ذوق لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہوگی کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ یہ جو باطل پرست ہوتے ہیں یہ کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں باطل اور حق مل جل کے رہیں، اور جو حق پرست ہوتے ہیں وہ کسی اور کی شرکت بیچ میں گوارا نہیں کر سکتے، حق لا شریک ہے۔ اور اے مسلمان، جہاں باطل اور حق آپس میں گڈمڈ ہوں اس صورت کو قبول نہ کرو، خالص حق چاہیے، مخلصین لہ الدین۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے میری اطاعت کرو، اپنی اطاعت میرے لیے خالص کر کے، ملاوٹ شدہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جو خضر کی ملاقات ہوئی اس کے واقعات بیان کیے، اور اس میں یہ حقیقت واشگاف کی ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تم پسند کر رہے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تم ناپسند کر رہے ہوتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ کل سبق ان تینوں واقعات کا یہ ہے۔ جن کی کشتی ٹوٹ گئی تھی انہیں کتنا برا لگا، لیکن اس میں اچھائی تھی کہ وہ پوری کشتی بچ گئی۔ جس کا بچہ مر گیا تھا اسے کتنا افسوس ہوا ہوگا، کتنا برا لگا ہوگا، لیکن یہ کہ اس میں اس کے لیے بھلائی تھی، اس بچے نے بڑا ہو کے انہیں تنگ کرنا تھا۔ اور جو مفت میں دیوار سیدھی ہو گئی، بظاہر ایک ایسا کام ہوا کہ بے مقصد ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہیں ان کے کام اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے بغیر بھی کرتا رہتا ہے۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے کام بناتا رہے گا، آپ کو مشکل ہی نہیں آئے گی۔ 3 سبق دے دیے آپ کو، موٹے موٹے دے دیے۔ اس کے بعد ایک ذکر کیا ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کون ہے؟ بادشاہ ہیں۔ کون ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، ابھی اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ سبق کیا ہے کہ بندہ مومن کو کبھی اگر اللہ اصحاب کہف کی طرح محروم رکھتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے ذوالقرنین والا اقتدار دے دے، اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے، پاور آ جائے، اتھارٹی ہو اس کے پاس۔ اس وقت اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ لوگوں سے خراج لے گا، لوگوں کی جیبیں کاٹے گا۔ ایک ہی واقعہ وہ بس ہے جو ذوالقرنین کو کھول کے بیان کر دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ دیوار آپ بنا دیں، آپ کو ہم پیسے دیں گے۔ جواب کیا آتا ہے؟ جواب آتا ہے کہ جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا ہے وہ بہت ہے، ہاں آؤ میرے ساتھ کام کرو، مل کے بناتے ہیں، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت یہ ہوتی ہے، یہ بنیادی فرق ہو گیا جناب۔ دنیا کے جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں وہ اپنے عوام کو لوٹنے اور کھسوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ غریب کی کھیتی کے اوپر جس کی نظر ہو، وہ سلطان ہو یا جمہور ہو، ابلیس کا سلطان ہی ہے۔ یہ دنیا کی حکمرانی کا سٹائل ہے، عوام سے خراج لو، ٹیکس لو، نچوڑو، مہنگائی کے بم گراؤ۔ اور ذوالقرنینی سٹائل کیا؟ یعنی بندہ مومن کے ہاتھ میں اگر ہوگی اس نقطہ نظر جو آخرت کے لیے جیتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ خدمت کرو، جگہ ٹیکس نہ وصول کرو۔ اور یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، غزوہ بدر سے جس عمل کا آغاز ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور جو پھر اس کے بعد حکومتیں قائم ہوئیں، حضرت ابو بکر کی ہو، حضرت عمر کی ہو، حضرت عثمان کی ہو، حضرت علی کی ہو، ان کا مزاج یہی تھا یا نہیں؟ خدمت کا مزاج تھا یا مخدومیت کا مزاج تھا؟ اب یہاں سے لے کے یہاں تک جانا ہے، اور حضور نے پہنچایا۔ جو ترتیب قرآن مجید نے سورہ کہف میں بیان کیا آپ دیکھیں گے، اسی کافی زندگی سے چل کے غار حرا سے نکل کر اور ذوالقرنین کی عہد سے کئی گنا بڑی سلطنت بنانے تک اسلام نے یہ ساری منزلیں سر کی ہیں۔ پھر ایک دور آیا اور یہ جو روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی تھی یہ سمٹتی چلی گئی اور دھندلکا سا باقی رہ گیا۔ یہ دھندلکا تھا، اصل روشنی باقی نہیں تھی جب انگریز آئے، اور جب سے انگریز آئے ہیں تب سے ایک رات کا آغاز ہو گیا ہے۔ پھر وہ جو تھوڑا بہت ہمارا قانون غالب تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور آج مسلمان جہاں پہ پہنچ چکے ہیں آپ کے سامنے ہے، قسمہ پرسی کا عالم ہے، اور اس وقت دنیا میں تتر بتر ہیں جیسے جب قرآن نازل ہوا تو یہودی تتر بتر تھے۔
لیکن اس سے بری حالت سے گزر چکے ہیں۔ ایک وقت مسلمانوں پہ وہ بھی گزرا ہے کہ جس میں خود مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم اصحاب کہف کی سنت زندہ کر رہے ہیں ہندوستان میں۔ یہ جو مدارس بنے تھے اس کے پیچھے سپرٹ یہی تھی کہ یہ در حقیقت اب دین و ایمان کو بچانے کے لیے اس تہذیب سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر اکیلے ہو کر ایمان بچایا جا سکتا ہے، جیسے اصحاب کہف نے غار میں جا کے بچایا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بچا انہی کا جنہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا، وہ دور ہی ایسا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور دور آیا جس میں کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے اس غریب آدمی کی طرح جس نے اپنے پرانے دوست کے ساتھ مکالمہ کیا تھا، مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے ڈال کے بات کی ہے، اور جیسے اس نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے تیرا باغ ختم ہوگا اور مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر باغ عطا کر دے گا، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو علامہ اقبال کی زبان سے نکلے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ پھر یہ علامہ اقبال اکیلے ہی نہیں ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے صاحب عظیمت لوگ پیدا کیے جو انگریز سے یا انگریزی فکر سے، مغربی فکر کہنا چاہیے، انگریزی فکر سے مغالطہ ہو جائے گا، ان کو کوئی مروب نہیں ہوئے، وہ اس کے نیچے دبے نہیں، وہ اس کے روب کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ پوری جرت کے ساتھ اسلامی فکر کی، اسلامی سوچ کی انہوں نے وکالت کی، استدلال کیا، اسے سامنے لے کے آئے۔ اب مصر میں آپ دیکھیے حسن البنا ہیں، سید قطب ہیں، اخوان کی تحریک ہے، بر عظیم پاک و ہند میں علامہ اقبال کے بعد اگر آپ دیکھیں مولانا مودودی ہیں، اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ایسی بہت سی شخصیات اٹھی جو دنیا بنانا چاہتے بہت آگے جا سکتے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس دنیا کی حقیقت جانتے ہوئے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ اصل دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے، اور اسلامی تہذیب و تمدن یہ ہے کہ جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ صرف مسجد کے محراب و منبر کے لیے نہیں آیا، یہ کامل نظام حیات ہے، اور یہ زندگی کے ہر شعبے پہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور ہمارے جینا دنیا کے لیے نہیں، ہمارا جینا آخرت کے لیے ہے۔ یہ بات آج کے دور میں کہتے ہوئے منبر پر بیٹھ کے بھی شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے مولوی چلہ ہو گیا ہے، بے وقوف ہے، انؤمن کما آمن السفہاء۔ لیکن بات یاد رکھیے، قرآن یہیں تک لے کے جانا چاہتا ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی وہ کامیاب ہے، اور جس کو یہ سمجھ نہیں آئی حقیقت میں وہ بے وقوف ہے، حقیقت میں اس کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک پہنچنی چاہیے تھی، حقیقت میں سوچ اس کی پرواز نہیں کر سکی اپنی منزل تک جہاں تک اسے جانا چاہیے تھا۔ وہ آخرت کے مستقبل کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا منصوبہ بنا ہی نہیں سکا، اس نے اپنی اس دنیا کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے منصوبہ سازی کی ہے، آخرت کو سامنے ہی نہیں رکھا ہے، اور دنیا آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہے، اور آنکھ بند ہونے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کورونا سے نہیں بچا سکتی، اور کورونا سے بچا بھی لے تو موت سے نہیں بچا سکتی، اور اس کا کوئی وقت نہیں مقرر کہ بوڑھے کو آئے گی، جوان کو نہیں آئے گی۔ تو اصل فکر کرنے کی بات یہ ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ جو ان فقیروں نے ہمیں سمجھائی ہے، اور جب نہیں سمجھی تو اس لیے اب یہ درگت بن رہی ہے جو دنیا میں بن رہی ہے، اور اس لیے یہ سارے اختلافات ہیں جو ہیں، اور اس لیے یہ فرقے ہیں جو موجود ہیں، وہ فرقے سیاسی ہوں 58 ممالک کی صورت میں، یا بہت ساری سیاسی پارٹیوں کی صورت میں، یا وہ فرقے مذہبی ہوں، وہ سب کو معلوم ہے، مذہبی فرقے سب کو معلوم ہے، جو ضمنی ہیں، جو اصل بڑے فرقے ہیں امت کے اندر 58 مسلم ملک، وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اس طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، ان کو ہم فرقہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ امت میں اصل تفریق تو یہ ہے، اور ہر فرقہ کہتا ہے میں سب سے پہلے، پاکستان سب سے پہلے، ظاہر ہے یہ ہم کہیں گے پاکستان سب سے پہلے، افغانی تو یہ نہیں کہے گا نا، وہ تو کہے گا افغانستان سب سے پہلے، سعود عرب تو یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا عرب سب سے پہلے۔ تو سمجھ لیجئے یہ بڑا فرقہ واریت ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ جب ہم نے دین کو نظام کی بجائے مذہب بنا لیا تو دین جوڑنے والی شے تھی، وہ رسی کھل گئی تو پیچھے کہہ رہا
میں عربی تو اجمی، میں فارسی تو ہندی، اور میں سندھی اور تو ہندی، اور نہیں میں پنجابی اور تو سندھی، اور میں پٹھان اور تو بلوچ۔ پھر پیچھے یہ رہ گیا، جوڑنے والی شے ہم نے وہ رسی خود کھول دی، توڑ پیدا ہو گیا، تفرقہ پیدا ہو گیا، کشتی جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ ہمارا تو ملک ٹوٹ گیا۔ تاریخ انسانی میں اسلام، خاص طور مسلمانوں پر کبھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کی 90,000 فوج قید ہوئی ہو۔ ہزاروں شہید ہو سکتے ہیں، 90,000 قیدی بنے ہوں، 1,500 سالہ اسلام کی تاریخ میں یہ نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ ہو گیا۔ اور یہ جھٹکے اللہ نے دیے، اور یہ بھی جھٹکا، یہ کورونا بھی جھٹکا ہی ہے، سنبھل جاؤ ٹھیک ہو جاؤ، نہیں تو پھر بڑا جھٹکا آ جائے گا جو تیار ہے۔ ادھر مودی، ادھر اور باقی ساری دنیا، منصوبے، ہماری حالت جو ہوئی ہے یہ ساری سامنے رکھیں، اور پتہ نہیں اس وقت جو ہمیں لے کے چل رہے ہیں ملاح، وہ کشتی جو ہے نا وہ جیسے لے کے چلا گیا تھا وہ امریکہ، کولمبس آیا تو انڈیا کے لیے تھا، پہنچ امریکہ گیا، ہماری کشتی کس ساحل پر جا کے لنگر انداز ہوگی ہمیں بھی نہ مسافروں کو پتہ ہے نہ کپتان کو پتہ ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ چیز بھی سامنے کھڑی ہے۔ البتہ جو ترتیب سے بات آگے بڑھ رہی ہے، امید ہے کہ جس ترتیب سے سورہ کہف میں واقعات بیان ہوئے ہیں اس ترتیب کو سامنے رکھیں تو اس مکالمے والے دور کے بعد، کچھ توڑ پھوڑ کے بعد اگلا دور ذوالقرنینی دور ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ملک اللہ نے جو ہمیں دیا، واحد ملک ہے تمام مسلمان ممالک میں جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں۔ باقی کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی زبان، نیشنلزم کی بنیاد پر بنے۔ یہاں کوئی نیشنلزم کی بنیاد ہی نہیں تھی، نہ ہمارا رنگ ایک، نہ ہماری نسل ایک، نہ ہماری زبان ایک، ان پر تو اختلافات ہیں ہمارے درمیان۔ یہ ملک بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہ دنیا کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ تھا جتنا بڑا خطرہ پچھلے کوئی 20 سال پہلے اسامہ بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن کو تو اڑایا جا سکتا ہے، ایک پورا ملک، اتنی بڑی آبادی وہ تو تباہ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، جیسے کسی بندے کے اوپر کوئی جن آ کے چڑھ جاتا ہے اور وہ ہوش و حواس کھو دیتا ہے، ایسے ایک پوری قوم کو ہاسٹیج بنایا جا سکتا ہے، یرغمالی بنایا جا سکتا ہے۔ ہم 1947 سے یرغمالی ہیں، ہمارے اوپر جان بوجھ کر وہ مسلط کیے جاتے ہیں کہ جو اس ملک کی، اس قوم کی کشتی کو ساحل پر نہ پہنچ، اس منزل تک نہ پہنچنے دیں جس کے لیے یہ بنا ہے۔ اور ان تمام تر شرارتوں، بغاوتوں، طغیانیوں، اللہ کے خلاف سرکشیوں کے باوجود اس دیوار کو اللہ سیدھا ہی کرتا رہا ہے۔ ہم نے بہت کی جہنم کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا کی صورت رہی ہمیشہ۔ جیسے خضر نے ان کی دیوار سیدھی کر دی تھی بچوں کی، حالانکہ اس بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا تھا، ایسے اس ملک کی دیوار سیدھی ہوتی رہی۔ اور ہم جیسے نالائق جنہوں نے سوئی تک نہیں بنائی، سائیکل، وہ بچوں کا جو سکیل ہوتا ہے جس سے لائنیں کھینچتے ہیں اس پہ بھی میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے، ایٹم بم ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ ویسے اگر کوئی سوچے تو یہ خود ہی ایک معجزہ ہے۔ یہ اس وجہ سے اس دیوار کے نیچے ایک امانت تھی نا، ایک خزانہ تھا بچوں کا، یتیم بچوں کا۔ حقیقت یہ پوری عوام، یہ پوری قوم یتیموں پر مشتمل ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جن کو ہم والی وارث سمجھتے ہیں وہ ہمارے والی وارث ہوں تو اپنے پیسے جا کر باہر بینکوں میں کیوں رکھوائیں؟ موٹی سی بات ہے، اسی سے سوچتے ہیں۔ چڑیا بھی دانہ جو جمع کرتی ہے تو آ کے اپنے گھونسلے میں رکھتی ہے، یہ کون ہے جو یہاں جمع کرتے ہیں جا کے باہر رکھتے ہیں؟ یہ ان کا گھونسلہ نہیں ہے، یہ ان کا گھر نہیں ہے، یہ ان کا ملک نہیں ہے، یہ اس کے خادم نہیں ہیں، اور یہ اس کے محب نہیں ہیں۔ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے تو اس فکر کے لیے کی ہے جو اس کی جڑوں میں ہے، جو اس کی تہ میں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا کو دکھائیں گے کہ محمد عربی نے جو نظام دنیا کو دیا تھا وہ اصلاً کیا ہے۔ عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام دنیا کو دکھائیں گے تو اللہ نہیں مدد کرے گا، اللہ نہیں دیوار سیدھی کرتا رہا ہے، آج تک کرتا رہا ہے۔
اب حالات لگتے ہیں دیوار میں بہت دراڑیں پڑ گئی ہیں. دیوار گرا چاہتی ہے بھائیو، سوئے مت رہو، یقین مانو دیوار گرا چاہتی ہے. اور جو آپ نے دیوار کی حفاظت پہ محافظ کھڑے کیے ہیں وہ کھود رہے ہیں، بنیادیں کھود رہے ہیں، اور اس سے مستثنا کوئی نہیں ہے. ان محافظوں میں سے مستثنا کوئی بھی نہیں ہے، آئینی محافظ ہوں یا غیر آئینی محافظ ہوں، سب کھودنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ بات تلخ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. ایک جملہ وہی بولوں گا جو وزیر اعظم بولا کرتے ہیں، ہنسنے کے لیے نہیں بولوں گا، سنجیدگی سے بول رہا ہوں، گھبرانا نہیں ہے. وہ کسی اور معنی میں کہتے ہیں، میں کسی اور معنی میں کہتا ہوں. اس علاقے سے، اس خطے سے، یہ جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اس سے نیک امید رکھیے. اور اگر کبھی دیوار گرتی بھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے گر بھی جائے، ملک کے 4 ٹوٹے اور بھی ہو جائیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس خزانے کو ظاہر کرنے والا ہے. دیوار گرے گی تو خزانہ ظاہر ہوگا نا. دیوار تھی، خزانہ دبا تھا. جب تک اللہ حفاظت کرتا رہا، اس لیے کرتا رہا کہ بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اور اللہ نے دیوار نہیں گرنے دی. اب اگر گرنے دے رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نظر میں بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے خزانے کی حفاظت کر لیں گے. جو میں نے امید دلائی ہے، سمجھ آئیے، گھبرانے کی بات پھر بھی نہیں ہوگی. پہلے حلے میں کچھ حالات ایسے بن گئے جیسے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے بن گئے تھے. تو منافقوں کی طرح یہ نہیں کہنا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے اللہ اور رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے. اور یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر دانشور بیٹھے ہوئے نا، جو کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں، یہ سب سے پہلے آ کے کہیں گے کہ دیکھیے یہ سوچ ہی غلط تھی جس پر پاکستان بنا تھا. ہمارے علامہ صاحب جو ابھی وفات پا گئے ہیں، اور جن کی وفات کو ہم نے خوب سیلیبریٹ کیا ہے اور ان کے نام کا ڈنکا پیٹا ہے، انہوں نے تو بہت پہلے لکھ دیا تھا یہ تعبیر ہی کی غلطی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت جبے کبے والے آ کے کہیں ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ ملک بننا ہی غلط ہے. لوگوں نے کہی ہوئی ہیں نا یہ باتیں، اور کہاں جائے گا. آج کل آپ دیکھتے نہیں کہ ابوالکلام آزاد کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ہوتا رہتا ہے تاکہ جن کے دل میں چور ہے، جو اوپر سے دیندار بنے ہوتے ہیں، اندر سے دنیا دار ہیں، ان کے اندر کا گند ان کی زبانوں پر آئے، مجھے بھی پتہ چل جائے، آپ کو بھی پتہ چل جائے. لیکن یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جو اللہ سے مخلص ہوتے ہیں، جو آخرت کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، ایسی ہی سچویشن میں وہ کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اسی کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے بھی، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ بولا تھا. تو یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے، اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے. اور اس کا آغاز کسی ایک جگہ سے ہونا ہے تو پھر پوری دنیا میں جائے گا نا. آج تک کے حالات یہ خبر دیتے ہیں کہ اس کا آغاز اسی خطے سے ہونا ہے. اس کی یہ کوئی 70 سالہ تاریخ نہیں ہے، یہ 400 سالہ تاریخ ہے. ٹائم نہیں ہے، میں صرف اتنی بات بتا رہا ہوں. یہ کہانی مجدد الفسانی سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہانی پاکستان تک پہنچتی ہے. اس کہانی میں اگر کبھی اکبر اور مجدد الفسانی سامنے تھے، آمنے سامنے تھے، تو اس کہانی میں کبھی اورنگزیب اور دارا شکوہ آمنے سامنے تھے. اور آج اس کہانی میں پاکستان اور ہندوستان آمنے سامنے ہیں. اپنی خودی پہچان اور غافل افغان، پاکستان عام ملکوں کی طرح کا کوئی ملک نہیں ہے، اور جو لوگ اسے عام ملکوں کی طرح بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہی دجال ہیں، وہی دھوکے باز ہیں، وہی فراڈیے ہیں، وہی دغا باز ہیں. ان سے چوکنے رہیے، ان سے ہوشیار رہیے. آخری بات علامہ اقبال کی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو اسے اقوام مغرب پر قیاس نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان تمام ممالک کی ترکیب کسی اور اصول پر ہے، نیشنلزم کے اصول پر ہے، اس ملک کی ترکیب کسی اور اصول پر ہے، کلمے کے اصول پر ہے، کلمہ طیبہ کے اصول پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کا بیج ہمیں اپنے دلوں میں اگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں سے یہ پھر ملک کی سطح پر ایک تناور درخت بن جائے، اور پھر پوری دنیا پر اس کی روشنی پھیل جائے، اور ایسا ہوگا اللہ ہمیں اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی، اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔